أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الفيل مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. اے نبی کیا نہیں دیکھا آپ نے کیسے کیا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ. ألم يجعل كيدهم في تضليل. کیا نہیں کر دیا اس نے اس کی تدبیر کو بیکار. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. اور بھیجا اس نے ان کے اوپر پرندے جھنڈ کے جھنڈ. ترميهم بحجارة من سجيل. جو پھینکتے تھے ان پر کھنگر کی کنکر. فجعلهم كعصف مأكول. بس کر دیا اس نے ان کو کھائے ہوئے گھاس کی طرح یعنی بھوس کی طرح. اس صورت میں واقع فیل کا تذکرہ ہے. واقع فیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 50 اور 55 ڈیز پہلے کا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں علم تر کیا نہیں دیکھا آپ نے آپ کی پیدائش نہیں ہوئی تو دیکھا کہاں سے. لیکن یہ روایت قلبی ہے. جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی باتوں پر یقین تھا اتنا کسی کو نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا کیا نہیں دیکھا اور ہاتھی والوں کے برے انجام کا ذکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین پر ثابت قدم رہے. قرآن سیکھتے رہے پڑھاتے رہے آپ بھی لوگوں تک پہنچاتے رہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن مجید سیکھنے سکھانے اور آگے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة قریش مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. لإيلاف قریش. واسطے مانوس کرنے قریش کے. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. ان کے لیے مانوس کرنا جو حالت سفر سردی اور گرمی میں. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. بس چاہیے کہ وہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف میں امن دیا. اس سورت کا مختصر بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ واقعہ فیل کے بعد مکہ والوں کو بڑا پروٹوکول ملا. یہ جس طرف بھی جاتے تھے ان کا بڑا نام ہوتا تھا. چور ڈاکو راہدر اوروں کے لیے ڈاکو ہوتے اور ان کے لیے ہوسٹ یعنی میزبان ہوتے تھے. جب ان کو پتہ چلتا تھا کہ یہ مکہ سے آئے ہیں تو کھانا بھی دیتے تھے اور بستر بھی دیتے تھے. رات کو آرام بھی کراتے اور صبح راستہ بھی بتاتے تھے. اس بیت اللہ کی وجہ سے ان کو یہ پروٹوکول ملا. تو اب ان کو چاہیے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. اس گھر والے کی عبادت کریں. بس سنا نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة المعون مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. أرأيت الذي يكذب بالدين. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھا آپ نے شخص کو جو جھٹلاتا ہے قیامت کے دن کو. فذلك الذي يدعو اليتيم. بس وہ جو دھکے دیتا ہے یتیم کو. ولا يحض على طعام المسكين. اور نہیں تکلیف دیتا وہ مسکین کو کھانا کھلانے پر. فويل للمصلين. پس ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے. الذين هم عن صلاتهم ساهون. وہ جو اپنی نمازوں سے غفلت کرنے والے ہیں. الذين هم يراءون. وہ جو دکھاوا کرتے ہیں. ويمنعون الماعون. وہ انکار کرتے ہیں استعمال میں معمولی چیزیں دینے سے. بتاستیعون کے شان کے بعد کیا بچی اور کے شان کے کمرہ جو رکھا اور داغی نمے کے حوض بیت المعون. اے کہ پیڑ کو بیچا
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है करने वाला है। इन्ना आतैना कल कौसर, बेशक हमने अता किया आपको कौसर, फसल्ली रब्बिका वनहर, बस आप अपने रब के लिए नमाज़ें पढ़ें और कुर्बानी करें। इन्ना शानिअका हुवल अबतर, बेशक आपका दुश्मन ही बेनामुशान होगा। सूरह कौसर कुरान करीम की छोटी सूरत है, लेकिन इसके मानी और मफ़हूम बहुत गहरे हैं। उलमाए कराम ने इस सूरत के 25 से ज़्यादा मायने बयान किए। इस सूरत का मुख्तसर बैकग्राउंड ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की मक्की ज़िंदगी में 2 बेटे कासिम और अब्दुल्ला वफ़ात पा गए, मदनी ज़िंदगी में इब्राहीम वफ़ात पा गए। इस पर मुशरिकीन मक्का ने आपको ताने देते हुए कहा, इन्ना मोहम्मद कद अब्तर, मोहम्मद की नस्ल कर दी है। इनका मकसद ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई औलाद नहीं है और इनका नाम निशान मिट जाएगा। अल्लाह ताला ने इनके जवाब में सूरह कौसर को नाज़िल फरमाया। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको कौसर अता की है। अल्लाह ने फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम हमेशा नाम रहेगा और इनके दुश्मनों का नाम निशान मिटेगा। आज आप देखें कि दुनिया भर में हर गली हर घर में मोहम्मद नामी बच्चे मौजूद हैं। जब ये आपके दुश्मनों का नाम अबू लहब, अबू जहल का तारीख के कूड़ेदान में पड़े हुए हैं। अल्लाह ताला हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में चलने की तौफीक अता फरमाए। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। कुल या अय्युहल काफिरून, ऐ मेरे पैगंबर खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दें कि ऐ कुफर करने वालों, ला अअबुदु मा तअबुदून, नहीं मैं इबादत करता जिनकी तुम इबादत करते हो, वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, और नहीं तुम कुफर करने वाले उसकी इबादत कर सकते हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ, वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और नहीं मैं इबादत करने वाला जिनकी तुम इबादत करते हो, वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, और नहीं तुम इबादत करने वाले जिनकी मैं इबादत करता हूँ। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरे लिए। इस सूरत का कुछ मुख्तसर मैसेज जो खुलासा इसका में उलमाए कराम की जो है वो महफिल में बयान करना चाहता हूँ कि इस सूरत में जो दूसरी आयत है ला अअबुदु, यहाँ पे ला को लंबा करना है, क्योंकि अगर इसे लंबा नहीं करेंगे तो मानी कुफरिया बन जाएगा, कुफर का मानी बन जाएगा, क्योंकि ला का मतलब है नहीं। तो ये आयत है ला अअबुदु मा तअबुदून, नहीं मैं इबादत करता जिनकी तुम इबादत करते हो। और अगर कोई इसे लंबा ना करे, ला अअबुदु करते तो नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इसका मानी बन जाएगा गोया मैं भी इबादत करता हूँ जिनकी तुम जो कुफर करे हुए उनकी, तो नाउज़ुबिल्लाह ये कुफरिया मानी ऑपोजिट मानी बन जाता है। और रईस दाऊद इफ्ता साहब भी मौजूद हैं, इन्होंने पहले बयान किया था सूरह फातिहा के बारे में। सूरह फातिहा में एक आयत है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, यहाँ पे अनअमता है, अनअमता यानी जिस पर तू अल्लाह ने इनाम किया उनका रास्ता दिखा। अगर यहाँ पे कोई अनअमता कर देगा तो नाउज़ुबिल्लाह इसका मानी बिल्कुल उलट हो जाएगा, यानी इनाम बुरा उन लोगों का रास्ता दिखा जिन पर मैंने नाउज़ुबिल्लाह इनाम किया। तो हमें कुरान सीखना है, कुरान सीखने की चीज है, कुरान को समझ कर पढ़ने की चीज है, सिर्फ अरबी में पढ़ने की चीज नहीं।
الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ النصر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے نبی جب آ جائے گی اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح، ورأیت الناس، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو، یدخلون فی دین اللہ افواجا، وہ داخل ہوں گے اللہ تعالیٰ کے دین میں فوج در فوج۔ فسبح بحمد ربک، بس آپ پاکی بیان کریں اپنے رب کی تعریفوں کے ساتھ، واستغفر، اور بخشش طلب کریں اس سے، انہ کان توابا، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ سورہ نصر ہے، اس میں لوگوں کے دین اسلام میں داخل ہونے کی بشارت کی گئی ہے، اور صلح حدیبیہ کے بعد لوگ فوج در فوج ایمان اسلام میں داخل ہونے لگ گئے تھے۔ فتح مکہ کے بعد تو سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ دین اسلام میں داخل ہونے لگ گئے تھے۔ اسی کے بارے میں فرمایا گیا یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو وہ داخل ہوں گے اللہ تعالیٰ کے دین میں ہزاروں کے ہزاروں۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، اور آپ اپنے رب کی پاکی بیان کریے تعریفوں کے ساتھ، اور اس سے بخشش طلب کریں، انہ کان توابا، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، اور اس قلم کی لمبائی اتنی لمبی تھی کہ آدمی چلنا شروع کرے تو 500 سال تک اس کی ابتدا سے انتہا کو پہنچے، اتنا لمبا تھا وہ قلم۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس قلم کو کہا یا قلم کو اکتب، اے قلم لکھ، تو اس قلم نے کہا ماذا یار، میں کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج سے لے کے قیامت تک جو کچھ ہونا ہے، جس کے ساتھ جو معاملہ پیش آنا وہ سب لکھ دے۔ تو اس قلم نے سب سے پہلے اپنی دل کو جو جنبش دی، جو حرکت دی، وہ پہلا جملہ لکھا انی التواب واتوب الی من تاب۔ اس قلم نے اللہ تعالیٰ کے ذات کی تعریف کرتے ہوئے پہلا جملہ لکھا اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو آ کر تو دیکھ، رب کا دامن لا کر تو دیکھ، تو تیرے آنے میں دے رہا، اس کے اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے میں دے رہی۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة اللهب مكية بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا ابي لهب وتب، ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ ما اغنى عنه ماله وما كسب، نہیں نفع دیا اسے اس کے مال نے اور نہ اس کی کمائی نے۔ سیصلی نارا ذات لہب، عنقریب داخل ہوگا وہ بھڑکنے والی آگ میں۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی، حمالۃ الحطب، لکڑیاں اٹھانے والی، فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں رسی ہوگی چھال کی بٹی ہوئی۔ اس صورت کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوہ صفا پہ اللہ کی توحید کا تذکرہ کر رہے تھے تو ان کے سگے چچا ابو لہب نے انہیں پتھر مارا اور کہا تبت لک یا محمد، الہذا جماعتنا الہذا دعوتنا، برباد ہوئے تیرا دن، تو نے ہمیں کیا اس وجہ سے بلایا تھا۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بولنا چاہتے تھے لیکن اللہ نے کہا نہیں، میرے نبی نہیں، آپ نے میری توحید کا تذکرہ کی ہے اور انہوں نے آپ کو پتھر مارا ہے، اب اس کا جواب آپ نہیں دیں گے، اب جواب میں دوں گا۔ تو اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ ہلاک ہو گیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی میت اور مدد نصیب فرمائے۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ اخلاص مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے آپ کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، کہ وہ اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا اور نہ